السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں جو ایک بہت ضدی قسم کی لڑکی تھی، دیکھنے والوں کی نظریں مجھ پر پڑتی تھی۔ جہاں جاتی ہر کوئی کہتا کہ آپ مجھ سے بات کریں، کیا تم میں کوئی زرہاب کے پار لگے ہیں؟ اور اسی وجہ سے میں اپنے گھر سے کہیں نہیں جاتی تھی۔ ایک دن ہماری بڑی خالہ ہمارے گھر آ گئیں، سب سے خوشی خوشی ملی۔ مجھ سے کہا کہ تم میری سگی بیٹی ہو۔ تب میں بہت خوش ہوئی تھی اس بات پر۔ ہر ایک سے کہتی پھرتی کہ میں اپنی خالہ کی بیٹی ہوں، اس لیے کہ مجھ کو اپنی خالہ سے بڑی محبت تھی، اتنی کہ بتا نہیں سکتی۔ میرا دل خالہ کے بچوں میں لگا رہتا، تبھی ہر سال ان کے ہاں جاتی تھی کہ ان کی سب سے بڑی بیٹی مجھ کو بہت پسند تھی۔ اس کا نام لبنہ تھا اور امتیاز، وہ بھی تو میری خالہ کا ہی بیٹا تھا، شوق، چنچل اور نٹ کھٹ سا، جس نے بعد میں میرے دل میں بھی گھر کر لیا تھا۔ کبھی امی کے ساتھ ان کے گھر جاتی تو وہ مجھے بہت پیار کرتی اور مجھ سے کہتی کہ کچھ دن تو یہاں رہو نگینا، اور میں جواب دیتی کیسے رہوں خالہ، میں تو اسکول جاتی ہوں۔ مجھ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، چاہتی تھی بہت زیادہ تعلیم حاصل کروں، اتنی کہ دوسروں کو بھی دوں۔ جب بھی موڈ اچھا ہوتا سہیلیوں کی کاپیوں پر شعر لکھ دیتی۔ استانی کہتی نگینا تم شکل کی تو بہت خوبصورت ہو اور شعر بھی اچھے لکھتی ہو۔ حالانکہ 3 بیٹے اور 3 ہی بیٹیاں تھیں۔ لبنہ کی شادی پر ہم گئے تو پتہ چلا کہ محبت میں کیا کیا شرارتیں چلتی ہیں۔ امتیاز خبر نہیں کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ ہر دم مجھ سے ہی مذاق کرتا رہتا تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کر بہت خوش ہوتا تھا اور میں زیادہ وقت اپنی دوست لبنہ کے پاس بیٹھ کر گزارتی۔ وہ مجھ کو اچھی لگتی تھی۔ میری اور اس کی اتنی زیادہ دوستی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے جان دینے پر تیار تھے۔ ان دنوں میں 8ویں میں پڑھتی تھی۔ میرا کزن امتیاز مجھ کو کہتا تھا کہ تم بہت مصروف ہو نگینا، کسی سے بات ہی نہیں کرتی، اور میں کہتی آخر مجھ میں کیا بات ہے جو تم موقع پاتے ہی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ ساتھ دوسری خالہ کا گھر تھا، ان کے ہاں جاتی تھی تو وہ وہاں بھی آ جاتا۔ انہی دنوں میرے گھر کے حالات خراب ہو گئے، ابو وفات پا گئے۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، ہم سب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے چلتا تھا۔ دادی ہمارے پاس رہتی تھی، وہ ہمیں اپنے بھائی کے گھر لے گئی، ہم اب ان کے پاس رہنے لگے۔ نانا جان ہمیں خرچہ بیچ دیتے تھے۔ میں اپنے ابو سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی کہ زیادہ وقت انہی کے پاس گزارتی تھی، ان سے دور کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اگر کوئی کچھ کہتا تو میں کہتی کہ ہاں مجھ کو اپنے ابو سے بہت پیار ہے، ان سے باتیں کرتی اور شرارتیں کرتی۔ پھر وہ بھی بچھڑ گئے ہمیشہ کے لیے۔ ابو کے وفات کے بعد میں بیمار پڑ گئی، رنگ پیلا پڑتا گیا، دل بڑا ہی بھی نہیں لگتا تھا، پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ تب امی نے مجھے بڑی خالہ کے گھر بھیج دیا کہ وہاں جا کر میرا جی بہل جائے گا۔ کبھی کبھار زندگی کے کچھ لمحات اتنے قیمتی ہو جاتے ہیں، ان لمحات کی یاد ہمیشہ دل و دماغ میں ایک مہکتے گلاب کی مانند رچ بس جاتی ہے، جس کی خوشبو سے دل و جان معطر رہتے ہیں۔ اس خوشبو سے جسم کا رواں دواں مہکتا ہے۔ یادوں کا یہ انمول خزانہ سب کے پاس نہیں ہوتا۔ یادیں البتہ سب کے ساتھ رہتی ہیں، کسی کے پاس آنسوؤں کی صورت میں اور کسی کے پاس مہکتے پھولوں کی شکل میں، لیکن کبھی کبھی یہ یادیں نکیلے کانٹوں بڑے دشت جیسی بھی ہو جاتی ہیں، تب بھی انسان ان کو بھلاتا نہیں، دل سے لگائے رکھتا ہے کہ یہ یادیں کسی محبوب ہستی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ وہ بڑا ہی خوشگوار دن تھا، ہر طرف سے بادل امٹ امٹ کر آ رہے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور باغ میں نازک سی شاخ پر ایک کلی بار بار زور زور سے چوم رہی تھی۔ کبھی وہ اس پھول سے ٹکراتی تو کبھی اس پھول سے، کبھی زمین کی جانب جھک جاتی اور کبھی تن کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ چھوٹی سی کلی بھی ایک دل رکھتی تھی، اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ کھل جائے، اور امتیاز میرا کزن چاہتا تھا کہ میں اس سے بات کروں اور اس کی توجہ کا مرکز بنوں۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے بے قرار رہتا تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کلی کھلنے لگی اور ایک خوبصورت پھول کی شکل اختیار کرنے لگی۔ وہ کلی کسی نگاہ کا مرکز بن گئی تھی، دل ہی دل میں خوش تھی، تبھی وہ ایک تر و تازہ پھول میں بدل گئی۔ اب اس کے دل میں ایک ہی حسرت تھی کہ مجھے کبھی کوئی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر نہ پھینک جائے، بلکہ اپنے دل میں چھپا لے۔ ایک دن امتیاز نے مجھ سے کہہ دیا نگینا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں کہنے لگی کیوں نہیں، بھائیوں کو بہنوں سے محبت ہوتی ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، سچی دوستی جو زندگی بھر تمہارے کام آئے۔ یوں وہ میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ قریب تو تم پہلے بھی تھے، اب بھی ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ یہ نہ ہو کہ کبھی تم مجھ کو بھول جاؤ اور ایک پھول کی مانند مجھے توڑنے کی کوشش کرو تو میں ٹوٹ کر بکھر جاؤں۔
میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ میں لبنہ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، جو بات امتیاز مجھ سے کہتا میں اس کو بتا دیتی تھی۔ یہ سلسلہ 1 سال تک چلتا رہا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، رات کو بہت جلد گھر آ جاتا تھا، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ ایک دن خالہ نے کہا، امتیاز تمہاری جانب بہت توجہ دیتا ہے، آخر کیا بات ہے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتی۔ خالہ بولی، دیکھو وہ کام بھی اب دل لگا کر نہیں کرتا، ہر وقت گھر میں ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر میں پریشان ہوگی، کہیں خالہ یہ نہ سوچے کہ میں نے امتیاز کو باتوں میں لگا رکھا ہے اور نکما کر دیا ہے۔ وہ کہتا، میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں۔ کیا چیز ہے وہ تمہارے گلے میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے وہ ہار تھا، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، امتیاز ابھی یہ وقت نہیں آیا، تم صرف اپنے کام کی طرف دھیان دو، زیادہ توجہ کام پر دیا کرو۔ جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تم سے گفٹ لیتی بھی اچھی لگوں گی۔ میں اکثر وقت تھکن محسوس کرتی تھی، کبھی بستر پر لیٹ جاتی اور کبھی کہیں بیٹھ جاتی، لگتا تھا کہ ہڈی ہڈی دکھ رہی ہے۔ ملنے والے کہتے کہ مجھ کو عشق ہو گیا ہے اور مجھ میں کچھ کہنے کا حوصلہ نہیں۔ میں خود سمجھ نہیں پاتی تو کسی کو کیا بتاتی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امتیاز ہر وقت اپنے دوستوں میں رہتا تھا اور میں اس کو وہ راستہ بتانا چاہتی تھی جو ہر خیرخواہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ کامیاب رہو۔ یہ امتیاز کو میں نے درست راستے پر لگا دیا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ کام کرنے لگا اور اپنے گھر کا خیال رکھنے لگا، مگر لوگ غلط مطلب لیتے تھے کہ یہ جو سب کچھ کرتی ہے اپنے لیے کرتی ہے۔ آج میری بڑی بہن کی شادی تھی، وہ دلہن بنی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ساجدہ باجی کی آنکھوں میں نئے سپنے تھے، ہر طرف خوشیوں کی دھوم تھی۔ والدین نے دعاؤں کی چھاؤں میں ان کو رخصت کیا۔ اسد بھائی نے میری بہن کو 4 برس خوش رکھا، لیکن جب ان کا آنگن بچوں کے وجود سے خالی رہا تو ساس نے بیٹے سے کہا، بہو بانجھ ہے اور شادی کرو۔ اس کو پوتے پوتیاں کھلانے کی خواہش تھی اور اسد بھائی ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ باجی ساجدہ چند دنوں سے اپنے شوہر کو پریشان اور کھڑا کھڑا دیکھ رہی تھی۔ باجی نے ایک دن قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سجو اماں مجھ کو دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اجازت کی بات کر رہا ہوں، مجھے بہوشی اجازت دے تو۔ سجو دم بہت رہ گئی۔ پیار کے وہ وعدے، عمر بھر وفادار رہنے کی قسمیں، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟ ہاں، صرف اولاد کی خاطر، ورنہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش رد نہیں کروں گی۔ سجو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی جلدی مان جاؤ گی۔ باجی سجو نے شوہر سے کہا، مگر میری ایک شرط ہے، تم ہمیشہ میرے قریب رہو گے، مجھ سے دور نہیں جاؤ گے۔ اسد بھائی نے کہا، ہاں میں تمہیں اتنا پیار دوں گا جتنا پہلے کبھی نہیں دیا۔ سجو بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہوتی تو تم مجھ سے دوسری شادی کا نہ کہتے۔ میں اپنے گھر کی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں دے سکتی، میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد میری بہن اپنے گھر واپس آ گئی۔ ماں باپ بہن بھائی سبھی اس صدمے سے نڈال ہو گئے۔ سجو اسکول میں سروس کرنے لگی۔ ابھی وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، ان کے رشتے آنے لگے لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ ایک دن امتیاز ہمارے گھر آیا۔ باجی جانے کس حال میں بیٹھی تھی کہ وہ ان کو بس دیکھتا ہی رہ گیا، پتہ نہیں وہ ان کو پسند کرنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ مجھ سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا کہ وہ ایک دن میں نے اپنی چھوٹی خالہ سے بات کی اور کہا، خالہ جان تم کہتی تھی کہ تم کو کوئی لڑکا پسند ہو تو بتانا، مجھ کو امتیاز پسند ہے۔ خالہ نے کہا، اچھا چلو تم چپ رہنا، پہلے میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی پھر تم بات کرنا۔ خالہ نے اس سے پوچھا، اگر تم چاہو تو ہم تمہاری شادی نگینہ کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ مجھ کو نگینہ پسند نہیں ہے۔ خالہ کو بہت غصہ آیا اور کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے لگیں گے؟ نہیں، تم سے زیادہ اچھے رشتے نگینہ کے آتے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ پتہ نہیں شاید تم اس کو پسند کرتے ہو تو پوچھ لیا ہے، تبھی وہ کہنے لگا۔ خالہ نگینہ تو خود کہتی تھی کہ وہ مجھ کو پسند نہیں کرتی۔ جب میں نے یہ سنا تو پریشان ہوگی کہ کب میں نے ایسا کہا تھا۔ خالہ سے میں نے کہا، خالہ میں نے کبھی امتیاز سے ایسی بات نہیں کہی، آپ کہتی ہیں تو میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں۔ تب خالہ خاموش ہو گئی۔ بس یہاں سے رت اور موسم بدل گئے اور دل بھی بدل گئے۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ایک تو بہن کی پریشانی تھی، میں بیمار ہو گئی اور بڑی خالہ سجو کا ہاتھ مانگنے آ گئی۔ آخر ماں کے آنسوؤں نے مجھ کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا اور ایک بار پھر سجو دلہن بن گئی۔ کس کی دلہن؟ امتیاز کی۔ کچھ عرصے بعد امتیاز بزنس کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا اور میری بہن کو بھی ساتھ لے گیا۔ اس نے سجو کو اتنا پیار دیا کہ وہ ماضی کا ہر غم بھول گئی۔ وہ امتیاز کے ہمراہ خوش و خرم تھی۔ 5 برس گزر گئے۔ جب وہ وطن لوٹی تو ان کے 3 بچے تھے۔ ایک دن بچوں کے لیے خریداری کرنے یہ دونوں بازار گئے ہوئے تھے کہ اچانک انہیں پیچھے سے کسی نے آواز دی۔ دیکھا تو اسد تھا۔
وہ کہہ رہا تھا کہ کاش ہمارا بھی کوئی بچہ ہوتا۔ یہ آواز سن کر باجی سجو پیچھے ہٹ گئی اور تیزی سے دکان سے باہر نکل کر گاڑی کی طرف بڑھی، جہاں کار میں امتیاز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل اسد کو دوسری بیوی سے بھی اولاد نہیں ہوئی تھی، جس نے اولاد کی حد تک میری بہن کی خوشیوں کا گھر چھینا تھا۔ اس کے بعد امی نے کئی بار میری شادی کی بات کی، مگر میں کوئی جواب نہیں دیتی، کیونکہ میں نے شادی کا سہانا سپنا دل سے نکال دیا ہے۔ بس ہر وقت یہی سوچتی ہوں کہ جانے کیوں لوگ دوسروں کو فریب میں رکھتے ہیں۔ جب کوئی ان پر پختہ یقین کر لیتا ہے تو پہلو بدل جاتے ہیں۔ کسی کا ذہن ویران ہو جائے تو دل بھی اجڑ جاتا ہے اور زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ فریب دینے والا یہ کبھی نہیں سوچتا۔